ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں کرمنالوجی پہ اینڈ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ایشوز پہ. آئیے اب دوبارہ ہم اپنے گیسٹ سے بات چیت شروع کرتے ہیں. راج صاحب, ہم آپ سے تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہیں گے, ہماری ابھی بات ہوئی پولیسنگ کے حوالے سے اور کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کرنا چاہتا ہے مگر ایشوز ہوتے ہیں. بٹ کمنگ بیک اگین ٹو دا کرمنل ایشوز, کرمنل مائنڈ, سوسائٹی میں کرائم بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اور کرمنل ایک ایلیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. اسٹریٹ کرائمس جس سے ہماری آڈینس اور تمام لوگ افیکٹڈ ہیں, دے آر آن دا رائز. اکنامک کنڈیشنز, اکنامک فیکٹرز آر اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ. مگر اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں؟ ایک سارٹ آف ایک فینٹیسی بن گئی ہے ینگ لوگوں کی کہ کوئک کرائمس, کوئک منی. از دیٹ ٹرو؟ اگین آئی ووڈ ریلیٹ اٹ ود دی اسٹیٹ آف مائنڈ. ایک ڈیلیوژن جو آپ کو میں نے ایک بات کی تھی کہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں یہ پچھلے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کچھ پچھلے صرف 8 سے 10 یا میکسیمم 15 سالوں کی پیداوار ہے یہ چیز. اس سے پہلے معاشرے میں اخلاقی قدریں بھی پائی جاتی تھی, ایک تہذیب تھا, تمدن تھا, بزرگوں کی ایک عزت تھی, بچوں کے ساتھ لوگ شفقت سے پیش آتے تھے. اب ہوا یہ کہ سوسائٹی میں پچھلے 15 سالوں میں ایک بہت ڈراسٹک چینج آئی ہے. اس چینج کی میجر وجہ اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں آپ کو فیل ہوگا کہ وہ تمام ایلیمنٹس پہلے ہوتا تھا کہ there were the few places which were designated only for the specific people like senior army officers, senior bureaucrats یا ٹیکنوکریٹس جو آپ کے لوگ ہیں وہ ایک اسپیسیفک جگہوں پہ جا سکتے تھے, کلبز میں شام کو میٹنگز کرتے تھے. وہاں پر ان کا یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ ان کی فائنینشیل سچویشن کیسی ہے. اب جب ایک ان پڑھ آدمی جس کی اتنی تعلیم نہیں ہے, illiterate, suddenly he just sells his land اور وہ تمام لیوش زندگی ود ان نو ٹائم وہ افورڈ کرنے کے قابل ہوتا ہے, تو وہ اس گروپ میں اپنے آپ کو حصہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک طرف ایک تعلیم یافتہ شخص, ایک طرف ایک وہ شخص جس کی اتنی تعلیم نہیں ہے, وہ illiterate ہے, بٹ بائی ورچو آف ہز سوشل اسٹیٹس, کیونکہ اس نے وہ تمام چیزوں سے پیسوں سے حاصل تو کر لی ہیں. اب جو 25 بندے اس کو دیکھنے والے ہیں ان میں بھی یہ چیز پیدا ہوگی کہ وائی شوڈنٹ وی. اس کے لیے وہ اس کو فالو کریں گے کہ اس نے رائٹ وے اڈاپٹ کیا تھا یا رانگ وے. وہاں سے پھر آپ کا کرائم جنم لیتا ہے. سب سے اس میں جو اہم چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے گھرانہ مینس فیملی سسٹم, اینڈ دا سیکنڈ ون از اسکولنگ. بیکاز ابھی اگر میں لمبی بات نہیں کرتا, ایک چیز کے اوپر ہمارے معاشرے میں بے شمار چیز آ رہی ہوتی ہے کہ آج کل کی جو خواتین ہیں, پڑھی لکھی ماؤں کی میں بات کرتا ہوں, وہ شاید جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو اتنا ٹائم نہیں دے رہی. میں مانتا ہوں ٹھیک ہے وہ بات بھی ہے, بٹ اگر ایز اے کرمنالوجسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو میں آپ کو اپنی ایک ذاتی مثال دیتا ہوں. مائی وائف, شی بینگ اے ڈینٹسٹ اور اے پیتھولوجسٹ, آئی ہیو گاٹ 2 kids. شی از ادر دین ہر پروفیشن, شی از ون آف دا بیسٹ مدر, بیکاز وہ تمام چیزیں وہ اپنے بچوں کو گھر کے اندر انکلکیٹ کر رہی ہے کہ واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ, واٹ ٹو ڈو, واٹ ناٹ ٹو ڈو. بیلنس کریٹ کر رہی ہے گھر کی انوائرنمنٹ میں, which is possible. ون ایگزامپل, جی بالکل, جب میں اس کی باقی کولیگس کو یا اپنے باقی کولیگس کو دیکھتا ہوں تو 80% ان بچوں میں وہی چیزیں پیرنٹس آج کل انکلکیٹ کر رہے ہیں. اب آنے والے دنوں میں آفٹر 10 years 20 years یہ وہ بچے جب اس معاشرے کا بھاگ دوڑ سنبھالیں گے تو آئی ایشور یو کہ یہ پاکستانی معاشرہ ایک بہت طاقتور, مضبوط اور کرائم سے تقریباً پاک معاشرہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پچھلی جنریشن کی گائیڈنس یا پھر وہ گھروں کی جو انوائرنمنٹ ایک پہلے زمانے میں ہمارے ماں باپ کے زمانے میں پائی جاتی تھی, اس کا بریک ڈاؤن ہے, بیکاز وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک حد تک ختم ہوتا جا رہا ہے اور خواتین باہر کام کر رہی ہیں, بچوں کو نگلیکٹ کر رہی ہیں, اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچے پلے اسٹیشنز پہ کھیل رہے ہیں گھنٹوں, یا پھر ان اٹینڈڈ دوستوں کے گھر جا رہے ہیں, اور اس قسم کی سچویشنز کی وجہ سے کرائم کا ایکسپوجر بھی بڑھتا ہے, اور پھر ایک کرائم کو فینٹیسی ایک وہ دی جاتی ہے شاید میڈیا میں, موویز میں, اس کی وجہ سے بھی. تو آئی تھنک یہ آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ بات کی. اب میں تھوڑا سا یہ اسلامک وے آف لائف کی طرف جاتی ہوں, اور میں آپ سے پوچھوں گی باقی صاحب, کیونکہ آپ کی کافی ایکسپرٹیز ہے اس میں. اکثر ملکوں میں جہاں پہ اسلامک حد پنشمنٹس لاگو ہوتی ہیں وہاں پہ کرائم کم پایا جاتا ہے. میں سعودی عربیہ کی بات کر رہی ہوں, ایران کی بات کر رہی ہوں. ان ملکوں میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ایکسٹریم پنشمنٹ ہے, جس طرح سے ہم نے پہلے بریک میں بات کی تھی, ڈیٹرنٹ ہے وہ ایک, وہاں کرائم کم پایا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں اسلامک لا بھی ہے, کامن لا بھی ہے, کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ شاید ایک ڈر نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, واٹ ڈو یو تھنک کہ اگر اس طرح سے ہوتا, اگر ہمارے اسلامی قانون ہوتے تو بہتر ماحول ہوتا؟
میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ یہ جو پرسپشن ہے نا کہ سعودی عرب میں ایران میں اسلامک قوانین ہونے کی وجہ سے کرائم ریٹ کم ہے، یہ اٹس جسٹ اے پرسپشن، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ کم کرائم ریٹ ڈیولپ ورلڈ کی بہت سارے ممالک میں ہے جہاں اسلام کا کوئی قانون نہیں ہے. صحیح، بالکل. سو اس پرسپشن سے ہم اس کو مت دیکھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہوتی ہے کہ دیکھیں جی کرائم ایک سوسائٹی کا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو ڈیفینڈنگ ایلیمنٹس کے ساتھ کنٹرول کیا جاتا ہے. مطلب پالیسی، انسٹیٹیوشنز کی پرفارمنس، ان کی کمٹمنٹ اور آپ کے قوانین، ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اس کے اندر یس آئیڈیالوجیکل فیکٹر اپنی جگہ پلے کرتا ہے اپنا رول. ہم مسلم ہیں، مسلم ممالک میں رہتے ہیں، پاکستان ایک مسلم ملک ہے، اس کے اندر یقیناً قوانین اسلامک ہی ہوں گے، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اسلامک قوانین سے آپ کا ریشو نیچے آ جائے. جیسے کہ آج پاکستان، آپ کے خیال میں یہاں پر کوئی ہندو رول تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہمارے حکمران ماشاءاللہ سب مسلمان ہیں، لیکن کرائم ریٹ بڑھا ہوا ہے. جی، لہٰذا ایک تو اس پرسپشن سے ہم باہر نکلیں. صحیح. دوسری بات یہ کہ اسلامک قوانین یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں، وہ بڑے کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. صحیح. اور قوانین کی جب بات آتی ہے تو اسلام کا وہ حصہ جو معاشرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مطلب سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہترین خلفائے راشدین میں سے ایک خالف نے اپنے دور میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کو مؤخر قرار دے دیا. اور اس کی کچھ وجوہات تھیں، وہ بھی بتائیے. وجوہات یہ تھیں کہ وہاں کی اکنامک کنڈیشنز ایسی نہیں تھیں کہ آپ اس سزا کو امپلیمنٹ کرتے. ٹھیک ہے. آج پاکستان کے اندر اگر آپ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دیتے ہیں تو میرے اس دیش میں لاکھوں لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں. جی بالکل. کیا ان کے ہاتھ کاٹ دینا اسلامی ہوگا؟ بالکل. تو اسلامی قوانین کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ وہ کنڈیشنز بھی معاشرے کے اندر جنریٹ کرنا رولنگ ایلیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اٹس اے کمبینیشن. ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ہماری کمٹمنٹ، ہمارا اسلام سے اپنی وابستگی، اس وابستگی کے ساتھ اسلام کے احکامات کے مطابق صرف ہم نے لوگوں کو کوڑے ہی نہیں مارنے، ہاتھ ہی نہیں کاٹنے، حدود کے کیسز کے اندر ان کو جیلوں میں ہی نہیں بھیجنا، یا مینورٹیز کو اٹھا کے تختہ دار تک ہی نہیں پہنچانا. ہم نے وہاں پہ انصاف، محبت، ایکویلٹی کی وہ فضا بھی قائم کرنی ہے جو ان سزاؤں کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 حدود کی جو آپ بات کرتے ہیں، جب اسلامی قوانین کی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، حدود کے قوانین ایک ہیں، بینکنگ کے قوانین ایک ہیں، جیسے رائے صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اس کی بڑی ڈیٹیل ڈیفینیشن اس کی دی. میں یہ کہوں گا کہ اسلام اور شریعہ کے قوانین میں کوئی فرق ہے؟ کیا اسلام اور شریعت دو الگ چیزیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ فرمایا جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کے مطابق ان کی زندگی تھی. صحیح. اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب القرآن میں فرما رہے ہیں کہ میرے نبی تو میری اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے کہ تم کچھ وہ ایسا نہیں کہتے جس کا تمہیں حکم نہ دیا جاتا ہو. بالکل. اور اس کتاب میں کچھ ایسا نہیں جو اس سے پچھلے صحیفوں میں موجود نہ ہو. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ نبی یا نبی کی سنت یا نبی کے احکامات قرآن سے یا خدا کی ڈومین سے الگ نہیں ہو سکتے. صحیح بات. ہم نے ادھر بھی ڈیفرینشیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. جی. ہمیں شاید دوبارہ رائے صاحب نے بات کی تھی کہ قوانین بناتے وقت چاہے وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو یا جس طرح کے نام دیے ہوئے شرعی کیوں نہ ہو، ہمیں ریسرچ کر کے ان قوانین کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اور ریسرچ کا ایلیمنٹ ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. قوانین بنانے کے ہم بڑے شوقین ہوتے ہیں، روڈز پہ جلوس نکالنے کے. اور صرف قوانین بنانا تو ایک طرف ہے، مگر قوانین کی امپلیمنٹیشن بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی ایسے قانون ہیں. میں ایک چھوٹا سا ہارڈ فیکٹ، جی، کسی بھی دوسرے مہذب معاشرے میں ایک بالکل جو ریالٹی، آپ نے بھی ٹیلی ویژن کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر پچھلے شاید 2 ہفتے پرانی بات ہے، جی، جن کو آپ سو کولڈ اپنے لیڈرز کہتے ہیں، which I have my reservation، کہ لیڈر از something who leads the nation. اس میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، خامیوں سے لیڈر پاک ہوتا ہے. ویئر ایز چلے ہم وہ کام بات کر لیتے ہیں کہ ایسا طبقہ جو کہ ہمارا نظام چلا رہا ہے، صحیح، اس میں سے ٹیلی ویژن کے اوپر کم از کم 15 ایسے لوگوں کو ان کے ایسٹس شو کیے گئے کہ اس صاحب کے یہ ایسٹس تھے، یہ اس کا سورس آف انکم ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ان کی جو ٹیکس سٹیٹمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے ٹیکس پے نہیں کیا. صحیح. دس از ون آف دا کرائم. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بالکل. اب
प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है, अब एक चीज डिक्लेयर्ड हो गई कि ही इज अ क्रिमिनल मैन, उसको आप बता भी रहे हैं, बट अनलकीली माशरे में लोग मजबूर हैं उनकी रिस्पेक्ट करने में। बिल्कुल, हाँ वो रिस्पेक्ट दिल से नहीं है, मगर उस रिस्पेक्ट क्यों करने पे मजबूर हो जाते हैं? बिकॉज हमारा जो बात की है बाकी भाई ने कि सिस्टम ऐसा है कि हम थोड़ी देर के लिए चलें, सिर्फ पुलिस सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। जो 2002 का पुलिस ऑर्डर है उसमें बड़ी चीज क्लियर है कि हमारे आईजी से लेकर तो एक इवन के कांस्टेबल तक, उसकी पोस्टिंग, उसकी प्रमोशन, उसका तमाम तरह का है, वो है पॉलिटिकल बेस्ड। बिल्कुल, मैं आज पॉलिटिकल एक फिगर नहीं हूं, मैं अपना एक इलाके में एक आम आदमी हूं, मैं क्राइम भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। कल पुलिस मेरे पीछे और मैं आगे भाग रहा हूं, सडनली वन फाइन मॉर्निंग जो मुआशरे के चंद लोग मुझे वोट देते हैं, अब वही पुलिस मुझे प्रोटोकॉल देने पे मजबूर हो गई है। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, मार रही है। एग्जैक्टली। अब वो मुझे प्रोटोकॉल भी दे रही है, मुझे प्रोटेक्ट भी कर रही है। किस वजह से? बिकॉज उस पुलिस को वाले को पता है कि उसकी पोस्टिंग, उसकी प्रमोशन उनके हाथ में है, उसके हाथ में है। बिल्कुल। जब किसी बंदे को यह चीज पता चल जाए तो अब वो निजाम ऑटोमेटिकली दरम भरम हो जाता है। फिर जो देखने वाले हैं, एक पढ़ा लिखा तबका, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, देख रहे हैं कि यार ये बंदा करप्शन भी कर रहा है, क्राइम भी कर रहा है, इसको कोई पकड़ भी नहीं रहा, तो व्हाई शुडंट आई डू इट? बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो है ना कि व्हाई शुडंट आई डू इट, उसमें आके एक रिवेंज या एक वो जो अंदर आपके एक एंगर की जो फीलिंग आती है, इट कंपेल्स द मैसेज कि जो आप भी क्राइम करें। और यही हमारी सोसाइटी में आज हो रहा है। और इट बिकम्स वेरी इजी बिकॉज हर एक समझता है अगर ये कर सकते हैं और ये हमारे लीडरान है तो व्हाई नॉट अस। इसके साथ यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा।